الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري ومسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ایمان کا چھٹا تقاضا یہ ہے کہ ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے چیزیں ہیں جن پر عمل کرنے سے ایمان کی حلاوت اور لذت حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ تین باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پا جائے گا، ایمان کی حلاوت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس کو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو، تمام چیزوں سے زیادہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو۔ یہ دنیا ایک حقیقت ہے، یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ بہت سی چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے، والدین کی محبت، اولاد کی محبت، میاں بیوی کی محبت۔ انسان بہت سی چیزوں سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کو سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو، پہلی بات۔ یہ محبت اتنی زیادہ غالب ہو کہ آدمی اگر کسی اور سے بھی محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی کسی اور سے بھی محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ قیامت کے دن سائے میں وہ لوگ بھی ہوں گے، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، دو شخص جنہوں نے آپس میں اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے اکٹھا ہوئے، اللہ کے لیے جدا ہوئے۔
کسی سے بھی محبت ہو تو اللہ کے لیے محبت ہو. من حب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے کسی کو دیا تو دیا اور اللہ کے لیے کسی کو نہیں دیا، کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جہاں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہو تو وہاں اس نے نہیں دیا ہے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تیسری چیز وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنا، لوٹنا، واپس جانا اس کو اتنا ہی ناپسند ہو جتنا آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. جیسے اگر کسی کو زندہ آگ میں ڈالا جائے وہ اپنی پوری طاقت لگا دے گا، پوری صلاحیت صرف کر دے گا کہ آگ میں گرنے نہ پائے گا. اسی طرح جب اللہ نے ایمان کی دولت دے دی ہے تو ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اس کو اتنا ہی ناپسند ہوگا. آج فتنوں کا دور ہے، ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ہے جو ایمان، اور آج کا باطل اسی چیز کو چھیننا چاہتا ہے ہم سے. بہت سے لوگ حالات سے تنگ آ کر ایمان کا سودا کر لیتے ہیں. اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے تو پھر اس کے بدلے کوئی کفر خریدے، کفر کی طرف واپس پلٹ کے جائے، کفر کی باتیں کرے. وہ اگر کسی کا ایمان اتنا مضبوط ہے تو وہ ایمان کی حلاوت اس کو ملے گی. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کو کبھی کہیں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ اس سے زبردستی کفر کے کلمات کہلوائے جائیں، زبردستی اس کو کفر کے کلمات کہلوائے جائیں، تو اس کے لیے رخصت یہ ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے اس وقت وہ کلمہ کہہ لے. اس وقت کہہ لے وہ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، جس کو مجبور کیا جائے کہ تم کو یہ کفر کا کلمہ کہنا پڑے گا، وہ کہہ سکتا ہے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. یعنی دل کے اندر ایمان ہے، اس پر وہ مطمئن ہے. مجبوری ہے، کہیں ایسی جگہ پھنس چکا ہے وہ، تو جان بچانا اس کے لیے ضروری ہے تو اس وقت کہہ سکتا ہے. لیکن عظیمت یہ ہے کہ آدمی نہ کہے، جان چلی جائے تو چلی جائے، جان قربان ہو جائے تو ہو جائے، لیکن کفر کا کلمہ آپ اپنی زبان سے نہیں نکالے گی. عظیمت ہے. تو یہ تین باتیں اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائیں تو اس کو ایمان کا مزہ مل جاتا ہے. جیسی مادی چیزوں میں لذت ہوتی ہے، چیزوں کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، ہم اس کو کھاتے ہیں تو ہمیں مزہ ملتا ہے، ہمیں لذت ملتی ہے، ہم اس کی مٹھاس کو محسوس کرتے ہیں. لیکن اگر کسی کی طبیعت خراب ہو تو اگر اس کو آپ مٹھائی کھلائیں گے تو مٹھائی بھی اسے کڑوی لگے گی. اگر مزاج انسان کے خراب ہے، مزاج انسان کے خراب ہے تو اچھی سے اچھی چیز اس کو کڑوی لگے گی، اس کو اچھی نہیں لگے گی. آج ہمارا مزاج خراب ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں ایمان کا مزہ نہیں مل رہا. صحابہ کرام کو ملتا تھا. احد کے میدان میں جنگ کے دوران حضرت انس بن نضر کہتے ہیں انی لا اجد ریح الجنہ من دون احد. اسی دنیا میں رہتے ہوئے، اسی زندگی میں، اسی دنیا میں رہتے ہوئے حضرت انس بن نضر کہتے ہیں کہ میں احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. جنت کی خوشبو محسوس کر رہے تھے وہ احد پہاڑ کے پیچھے سے. کیسا ایمان رہا ہوگا ان کا. حضرت مصعب بن عمیر مالدار گھر کے تھے، بہترین پوشاک پہنتے تھے، مہنگے سمے کے جوتے پہنتے تھے. جب ایمان قبول کیا تو ماں نے خرچ نکال دیا. ایک چادر تھی صرف ان کے پاس جس کو ببول کے کانٹے سے وہ اٹکا دیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے یہ منظر دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
کہ اتنا ناز و نعمت میں پرورتا یہ لڑکا، یہ نوجوان آج ایمان کے لیے قربانی دے رہا، کوئی تو مزہ ان کو ملا ہوگا، کوئی تو لذت ان کو حاصل ہوئی ہوگی کہ سب کچھ چھوڑ کر کے گھر سے نکل گئے ہیں۔ ایک چادر تھی جس کو جو ہے کانٹے سے ہٹا لیا کرتے تھے۔ اگر مزاج نہ خراب ہو تو ایمان کے حلاوت اور لذت آدمی محسوس کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہو۔ دوسری چیز ہے نگاہوں کی حفاظت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے زہر آلود ایک تیر ہے، یعنی ابلیس کے بہت سارے تیر ہیں جن میں سے بدنگاہی جو ہے یہ ذہن میں بجھا ہوا تیر ہے۔ من ترکھا مخافتی، اللہ فرماتا ہے جو اس کو چھوڑ دے میری وجہ سے، یعنی بدنظری کرنا چھوڑ دے میرے ڈر سے، میرے خوف سے بدنظری سے رک جائے، وہ نگاہ کی حفاظت کر لے، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوۃ فی قلبی، میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس، جس کی حلاوت، جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ نگاہوں کی حفاظت سے عبادت میں دل لگتا ہے، عبادت میں مزہ آتا ہے۔ بدنگاہی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کو عبادت میں دل نہیں لگے گا، نماز میں اس کا دل نہیں لگے گا، تلاوت میں اس کا دل نہیں لگے گا، اچھے کاموں میں اس کا دل نہیں لگے گا۔ یہ بدنگاہی کی نحوست ہے۔ جو نگاہوں کی حفاظت کر لے گا اللہ اس کو ایسا ایمان عطا فرمائے گا جس کی لذت وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ تمہارے چہرے کے نور کو ختم کر دے گا۔ جو آدمی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اس کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے، جو بدنظری کرتا ہے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے اس کا، وہ کتنا ہی خوبصورت کپڑا پہنتا ہو، کتنا ہی گورا چٹا کیوں نہ ہو، ایک نحوست ٹپکتی ہے اس کے چہرے سے۔ ہم سب اس میں مبتلا ہیں، اللہ ماشاءاللہ ہر ایک مبتلا اس میں۔ نگاہ کی حفاظت ہم نہیں کر پا رہے ہیں، ماحول ایسا ہے، حالات ایسے ہیں۔ بہرحال ہم لوگ تو مسجد میں رہ کر کے پوچھئے ان دکانداروں سے، پوچھئے ان دکانداروں سے کہ دکان پر سامان دینے کے لیے بیٹھے ہیں اور بہت ہی خوبصورت کوئی آ جاتا چہرہ سامنے، اس وقت وہ کیسے بچتے ہیں؟ وہ امتحانی گھڑی ہوتی ہے ان کی۔ ایسے جتنے ہائی فائی مارکیٹ میں آپ چلے جائیں گے، بہت سی دکانیں ایسی ملیں گی ہائی فائی مارکیٹ میں، جتنے ہائی فائی ماحول میں جائیں گے اتنے زیادہ خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ تو دینداری کے ماحول میں رہ کے بچنا یہ تو ہے ہی ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو اس ماحول میں رہ کے بچ جائے۔ ایک اندھا ہے کہ میں عورتوں کو نہیں دیکھتا کہ کمال کی بات نہیں ہے، آنکھ والا نہ دیکھے یہ کمال کی بات ہے۔ سوال کیا گیا اللہ کے رسول اگر عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے، فرمایا اس کو پھیر دو، فوراً ہٹاؤ اس کو۔ حضرت علی صاحب نے فرمایا علی اگر اچانک پہلی نظر پڑ جائے تو دوبارہ قصدن دیکھنے کی کوشش مت کرو، پہلی معاف ہے دوسری معاف نہیں۔ اچانک سامنا ہو گیا، نگاہ پڑ گئی، ہو سکتا ہے، لیکن اب پہلی بار دیکھ لیا، ہٹایا بھی نہیں، اب قصدن دوبارہ پھر دیکھنا، یہ خطرناک بات ہے۔ ابھی تو دوبارہ کیا درجن درجن مرتبہ دیکھتے ہیں لوگ پلٹ کر، بار بار دیکھنے پلٹ کر دیا۔ یہ بہت سنگین مسئلہ ہے نگاہ کا معاملہ، اور یاد رکھیے جس کی جوانی میں عادت خراب ہو گئی بڑھاپے تک عادت نہیں جائے گی۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے بدنگاہی کا، اگر کسی کو جوانی میں عادت کرے بڑھاپے میں بھی وہ نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پائے گا، بڑھاپے میں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پائے گا۔
تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو عبادت میں مزہ آئے، تلاوت میں مزہ آئے، نماز میں مزہ آئے، تو نگاہ کی حفاظت ضروری ہے۔ جیسے بہت سے لوگ کسی کے ہاں جاتے ہیں، دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اجازت مانگتے ہیں، غلط طریقہ ہے۔ اگر دروازہ کھلا ہو تب بھی ہم سائڈ میں کھڑے، پورے گھر تک ہماری نظر چلی گئی، اس کے بعد اجازت کا کیا مطلب ہوا؟ اجازت کا کیا مطلب ہوا؟ ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کو کبھی کسی نے لاجواب نہیں کیا، ایک مرتبہ ایک عورت ہم کو لاجواب کیا۔ وہ کوئی چیز ڈھک کر کے لے جا رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا اگر بتانا ہوتا تو اس کو ڈھک کر کیوں لے جاتے ہیں؟ یعنی پردہ پڑا ہے تو پردہ پڑا رہنے دو۔ فرمایا میں لاجواب ہو گیا کہ اگر ہم چھپا کے لے جا رہے کوئی چیز تو بتانا تھا، تو چھپانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر ہم پورا حال تک ہماری نظر چلی گئی گھر کے اندر تک، تو اجازت کا فائدہ کیا؟ متفق علیہ روایت ہے، اگر کوئی شخص بلا اجازت کسی کے گھر میں جھانکے تو گھر والوں کے لیے جائز ہے کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دے۔ متفق علیہ روایت ہے کہ اگر گھر والوں اس کی آنکھ پھوڑ دے تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ اتنا سخت معاملہ ہے اس چیز کا۔ تو دوسری چیز ہے ایمان کی حلاوت، ایمان کا مزہ ملے گا کہ آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے۔ تیسری چیز ہے مصیبتوں کا صبر۔ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، آدمی اس پر صبر کر لے اور پہلے جھٹکے پہ کرے۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر پہلے جھٹکے کا متبر ہوتا ہے۔ رونے گانے کے بعد تو صبر حاصل ہو ہی جاتا ہے۔ صبر ہوا کہ پہلا ہی جھٹکا لگا آدمی صبر کر لے۔ ہاں باقی آنکھ سے آنسو گرنا یہ صبر کے خلاف نہیں۔ آدمی واویلا مچائے، شکایتیں کرے، یہ صبر کے خلاف ہے۔ آنکھوں سے آنسو گرنا یہ صبر کے خلاف نہیں۔ اور جو بھی تکلیف ایک مومن کو پہنچتی ہے، اس میں اس کے لیے فائدہ ہی ہوتا ہے، اسے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت ام العلا رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں بیمار تھی، اللہ کے رسول عیادت کے لیے تشریف لائے، فرمایا ابشری یا ام العلا، ام العلا خوش ہو جاؤ۔ جب اللہ کسی ایمان والے کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح مٹ جاتے ہیں جس طریقے سے آگ سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ اسے آگ کی بھٹی سونے چاندی کے میل کچیل کو نکال کے پھینک کے دور کر دیتی ہے، ایسی بیماری اسے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم، یا ابن آدم ان صبرت واحتسبت عند الصدمة الاولى لم ارضى لك ثوابا دون الجنہ۔ اللہ فرماتا اے ابن آدم، براہ راست اللہ کی ارشاد فرما، براہ راست مخاطب کر رہا اپنے بندوں کو، یا ابن آدم، اے ابن آدم، لو صبرت واحتسبت، اگر تم صبر کر لو اور ثواب کو امید رکھ لو، پہلے ہی جھٹکے میں جب تکلیف پہنچو اس وقت شروع تکلیف میں صبر کر لو اور ثواب کی نیت کر لو، تو میں راضی نہیں ہوں گا کہ تمہارا بدلہ جنت سے کم کوئی چیز ہوگی۔ یعنی بدلہ پھر جنت ہے۔ اس کریمانہ ارشاد پر غور کرے آپ، اللہ براہ راست اپنے بندوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ کسی کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی سی چیز ہو جائے، اگر وہ صبر کر لے اور ثواب کی امید رکھ لے، لم ارضى لك ثوابا دون الجنہ، جنت سے کم درجے کوئی چیز اللہ اس کو بدلے میں نہیں دے گا۔
اس موقع پر اگر اس حدیث کو یاد کر لیا جائے تو سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی ملے گا، صبر بھی حاصل ہوگا، ایمان کا مزہ بھی ملے گا۔ ہمارے پاس تو تعلیمات ہیں کہ صبر ہم حاصل کر سکتے ہیں، غیروں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، ان کا صبر کا لفظ نہیں ہے، کوئی ثواب ان کے یہاں صبر کا نہیں ہے۔ سوسائڈ کرتے ہیں جا کے وہ، جب ان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو جا کے کہیں کود جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، وہ صبر کے لیے ان کے پاس کوئی لفظ نہیں ہے۔ یہ ہم ایمان والوں کے پاس ہے صبر کا لفظ، جو ہمیں بچا لیتا ہے خودکشی کرنے سے، جو ہمیں بچا لیتا ہے خود کو ہلاک کرنے سے۔ یہ غیروں کے پاس نہیں ہے یہ چیز، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ چیز ہمارے پاس ہے۔ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول کے ہمارے پاس ہے کہ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من اصیب بمصیبۃ فی مالہ او فی نفسہ فکتمها ولم یشکوها الی الناس کان حقا علی اللہ ان یغفر له۔ کوئی پریشانی میں پڑتا ہے، مصیبت میں پڑتا ہے، کوئی معاملہ پیش آتا ہے اس کے مال کے بارے میں یا اس کی جان کے بارے میں، کبھی مال چلا جاتا ہے، مال ختم ہو جاتا ہے، کبھی جان چلی جاتی ہے، اپنوں کا انتقال ہو جاتا ہے، فی نفسہ او فی مالہ، یعنی جانی نقصان ہو یا مالی نقصان ہو، فَكَتَمَهَا، اس چیز کو اس نے چھپا لیا، وَلَمْ يَشْكُوهَا إِلَى النَّاسِ، لوگوں کے سامنے شکایت نہیں کی، اس نے لوگوں کے سامنے شکایت نہیں کی، اس کو صبر کر لیا، چھپا لیا، تو اللہ پر یہ حق ہے اس کا کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ کان حقا علی اللہ ان یغفر له، اس کا یہ اللہ پر حق ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو اگر حالات کبھی ایسے آ جائیں انسان کے ساتھ تو آدمی صبر سے کام لے تو ایمان کا مزہ اس کو ملے گا، ایمان کا فائدہ اس کو ملے گا، ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا۔ چوتھی چیز ہے رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ محبوب کی طرف سے جو مل گیا سب بہتر ہے۔ تم زہر پیتے تو شوق سے پینا قبول ہے، محبت میں آدمی کیسی بھی شاعری کرتا ہے، حلوہ تو حلوہ ہے، تم زہر پیتے تو شوق سے پینا قبول ہے۔ محبوب اگر زہر بھی دے تو ہم پینے کو تیار ہے۔ آپ شاعری کے دنیا میں جائیں گے، ایک سے ایک ایسے اشعار آپ کو ملیں گے۔ محبوب کی طرف سے اگر آ رہی وہ چیز، پھر وہ نہ خوشی دیکھنا ہے، نہ تو غم دیکھنا ہے، نہ تو راحت دیکھنا ہے، نہ تکلیف دینا ہے، آئی کہاں سے؟ محبوب کی طرف سے آئی ہے۔ الفت میں برابر ہے، وفا ہو کہ جفا ہو، الفت میں برابر ہے، وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں تو مزہ ہی نہیں۔ محبت کا مزہ تو ستم ہی میں ہے، جدائی میں ہے، آزمائش میں ہے۔ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہو جائے اس پر راضی ہو جائے کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے، اللہ نے برحق فیصلہ کیا ہے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے بہت سی چیز تم پسند کرتے ہو، وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی، اور بہت سی چیز تمہاری ناپسندیدہ ہوتی ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے کہ تمہاری کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا چیز نقصان دہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی سعادت اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ اس کے لیے ہو جائے اس پر وہ راضی ہو جائے، اور بندے کی بدبختی اور بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر وہ راضی نہ ہو۔ کئی حدیث میں آتا ہے جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا انعام، جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا انعام۔ اذا احب اللہ قوما ابتلاهم، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے، جو راضی ہوتا ہے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جو ناراض ہوتا ہے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔
رضا بالقضاء ایک ایسی چیز ہے جس سے مزہ آ جائے گا، ہم کو یہ چیز حاصل ہو تو مزہ آ جائے، پھر تکلیف نہیں رہے گی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں جا رہے ہیں اور کوئی ایک پاتا پیچھے سے زور سے مارے آگے ہم کو، کتنا غصہ آئے گا، موڈ خراب ہوگا، غصہ آئے گا۔ جب پلٹ کے آدمی دیکھے تو میرا محبوب ہے تو کئی سالوں کے بعد بچھڑا ہوا تھا اور جدائی کے بعد سالوں کے بعد یہ ملا ہے، اس وقت اس کا نظریہ کیا ہوگا؟ سارا غصہ ختم ہو جائے گا، وہ مار میں بھی اس کو مزہ آ جائے گا، کیونکہ اس مار کے بعد اس کو محبوب مل گیا۔ ایسی کوئی تکلیف پہنچ جائے، ہمیں چاہیے کہ اوپر دیکھیں آئی کہاں سے ہے، محبوب کی طرف سے آئی ہے، بس زاویہ نگاہ بدل لیں، معاملہ آسان ہو جاتا ہمارے۔ محبوب کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہ تکلیف نہیں رہے گی۔ ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، آگے خبر دی گئی کہ آپ کا مال جس جہاں سے جا رہا تھا وہ جہاں ڈوب گیا۔ تھوڑی دیر خاموش رہے، فرمایا الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر ایک آدمی آیا کہ حضرت وہ خبر غلط تھی، جہاز نہیں ڈوبا۔ پھر خاموش رہے، الحمدللہ۔ کسی نے کہا حضرت جب آپ کو خبر آئی مال ڈوب گیا تب بھی الحمدللہ، مال بچ گیا تب بھی الحمدللہ۔ فرمایا جب خبر میرے پاس آئی کہ مال ڈوب گیا ہے تو میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا، میرا دل بالکل مطمئن تھا، کوئی شکوہ شکایت اس میں نہیں تھی۔ میں نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب خوشی کی خبر آئی پھر میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا، دل ہمارا بالکل مطمئن تھا اس وقت بھی، اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو پھر دل ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے، چاہے تکلیف ہو یا آرام ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، دل کا اطمینان ہوتا ہے۔ تو جب رضا بالقضاء کا مقام کسی کو حاصل ہو جائے پھر اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، یعنی اللہ کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا ہم اس پر راضی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کوئی ایسی چیز جو تم کو جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے میں نے اس کی تعریف تمہیں دے دی ہے۔ کوئی ایسی چیز جو تم کو جہنم سے قریب اور جنت سے دور کر دے میں نے تم کو اس سے منع کر دیا ہے۔ اور ابھی روح القدس، روح الامین حضرت جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے میرے دل میں بات ڈالی، اللہ کی طرف سے بات ڈالی میرے دل میں، الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب۔ کہ کوئی مر نہیں سکتا، کوئی انسان مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنی روزی مکمل نہ کر لے۔ الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، کسی کی موت نہیں آ سکتی جب تک اپنی روزی نہ کھا لے، وہ اپنے مقدر کی غذا نہ لے لے، وہ اپنی روزی حاصل نہ کر لے، اس کو موت نہیں آ سکتی۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، روزی حاصل کرنے میں تقوی کا راستہ اختیار کرو، بے ایمانی کا راستہ اختیار نہ کرو، تقوی کا راستہ اختیار کرو۔ اور اگر کبھی روزی ملنے میں تاخیر ہو تو یہ تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرنے کہ غلط راستوں سے تم روزی حاصل کرنے لگو، کیونکہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اللہ کی رضا ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے خزانے سے لینے کے لیے راستہ صحیح اختیار کرنا چاہیے، غلط راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ جو طے ہے کہ کوئی مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنی روزی نہ پوری کر لے، تو رزق حاصل کرنے میں راستہ اختیار کرو، صحیح راستہ اختیار کرو، تقوی والا راستہ اختیار، غلط راستہ آدمی اختیار نہ کرے۔ جیسے کہ ایک شخص نے کسی کو سامان دیا، کہا اس کو فلاں جگہ پہنچا دو، جب انہوں نے دیا اس کو لے جانے کے لیے تو نیت کر لی کہ وہاں جب جائے گا لے کے تو اس کو ہم اتنا روپے اس کو ہم دیں گے، انہوں نے نیت کر لی۔ اب جس کے ہاتھ میں دیا سوچا کہ وہ تو پیچھے آ رہا، بھاگ چلو، بھاگ کے آگے بیچ دیا اس نے، اس کو وہ 10 روپے کا بکا، وہاں نیت اس نے 10 روپے کی تھی اور بکا 10 روپے کا سامان ہے۔ اگر صبر کر لیتا، وہ رزق کا انتظار کر لیتا تو حلال راستے سے 10 روپے اس کی جیب میں آتے ہیں۔
لیکن جلد بازی اس نے کی، حرام راستے سے 10 روپے سے جیب میں آ گئے۔ یہی بات اللہ کے رسول بتانا چاہ رہے ہیں کہ روزی ملنے میں کبھی تاخیر ہو تو غلط راستہ اختیار مت کرنا۔ تو یہ 4 باتیں جو آپ کے سامنے میں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت، نگاہوں کی حفاظت، مصیبتوں کا صبر، راضی بالرضا، راضی بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہمیں کو اختیار کر لیں تو پھر ہمیں بھی ایمان کا مزہ ملنے لگے گا، ایمان کی حلاوت ہمیں محسوس ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔